میرے اس افسانے کا عنوان ہے آخری آدمی۔ الیاسف اس قریے میں آخری آدمی تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا، اور اس نے آدمی کی جون میں رہنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ اور اس قریے سے 3 دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغ خراب کرتے تھے نابود ہو گئے۔ پر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا، یہ کہا کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہے، مگر یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔ لوگوں نے اس کا برا مانا اور کہا کہ کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم نے خدا سے کیا کہ اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا، اور تم نے سبت کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔ اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ الیعازر کی لونڈی گجردم الیعازر کی خواب گاہ میں داخل ہوئی، اور سہمی ہوئی الیعازر کی جورو کے پاس الٹے پاؤں آئی۔ پھر الیعازر کی جورو خواب گاہ تک گئی اور حیران و ہراساں واپس آئی۔ پھر یہ خبر دور دور پھیل گئی، اور دور دور سے لوگ الیعازر کے گھر آئے اور اس کی خواب گاہ تک جا کر ٹھٹک گئے کہ الیعازر کی خواب گاہ میں الیعازر کی بجائے ایک بڑا بندر آرام کرتا تھا، اور الیعازر نے پچھلے سبت کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ ایک نے دوسرے کو خبر دی کہ عزیز الیعازر بندر بن گیا ہے۔ اس پر دوسرا زور سے ہنسا، تو نے مجھ سے ٹھٹھا کیا، اور وہ ہنستا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ منہ اس کا سرخ پڑ گیا اور دانت نکل آئے اور چہرے کے خط و خال کھینچتے چلے گئے، اور وہ بندر بن گیا۔ تب پہلا کمال حیران ہوا، منہ اس کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور پھر وہ بھی بندر بن گیا۔ اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں گویا ہوا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا ہے؟ ابن زبلون نے اس بات کا برا مانا اور غصے سے دانت کچکچائے۔ تب الیاب مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا، اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپ سے باہر ہوا، اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا گیا، اور وہ دونوں کہ ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے، آپس میں گد گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان کی آوازیں بگڑیں کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے، پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئیں، اور پھر وہ بندر بن گئے۔ الیاسف کے ان سب میں عقل مند تھا اور سب سے آخر تک آدمی بنا رہا، تشویش سے کہا کہ اے لوگو، مقرر ہمیں کچھ ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اس شخص سے رجوع کریں جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ہے۔ پھر الیاسف لوگوں کو ہمراہ لے کر اس شخص کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر تک پکارا کیا۔ تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور بڑی آواز سے بولا کہ اے لوگو، وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کرتا تھا، آج ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اگر سوچو تو اس میں ہمارے لیے خرابی ہے۔ لوگوں نے یہ سنا اور دہل گئے۔ ایک بڑے خوف نے انہیں آ لیا، وحشت سے صورتیں ان کی چپٹی ہونے لگیں اور خط و خال مسخ ہوتے چلے گئے، اور الیاسف نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں آ گیا، اس کے پیچھے چلنے والے بندر بن گئے تھے۔ تب اس نے سامنے دیکھا اور بندروں کے سوا کسی کو نہ پایا۔ پھر اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اور ہر سمت بندر دیکھے۔ تب وہ ڈرا اور ان سے کترا کر چلا، اور بستی کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا، اور کسی کو آدمی نہ پایا۔ جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی، سمندر کے کنارے، اونچے برجوں اور بڑے دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔ بازاروں میں کھوے سے کھوا چلتا تھا، کٹورا بجتا تھا۔ ہر دم کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈوریاں سونی ہو گئیں، اور اونچے برجوں میں اور عالیشان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔ اور الیاسف نے ہراس سے 4 سمت نظر دوڑائی اور سوچا کہ کیا میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ اور اس خیال سے وہ ایسا ڈرا کہ اس کا خون جمنے لگا، مگر اسے الیاب یاد آیا کہ خوف سے کس طرح اس کی صورت بگڑتی چلی گئی اور وہ بندر بن گیا۔
تب الیاسف نے اپنے خوف پر غلبہ پایا اور عزم باندھا کہ معبود کی سوگند، میں آدمی کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور آدمی ہی کی جون میں مروں گا۔ اور اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ اپنے مست صورت ہم جنسوں کو دیکھا اور کہا، تحقیق میں ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ بندر ہیں اور میں آدمی کی جون میں ہوں۔ اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی۔ اس نے ان کی لال بھبو صورتوں اور بالوں سے ڈھکے ہوئے جسموں کو دیکھا اور نفرت سے چہرہ اس کا بگڑنے لگا۔ مگر اسے اچانک ابن زبلون کا خیال آیا کہ نفرت کی شدت سے صورت اس کی مسخ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے الیاسف، نفرت مت کر کہ نفرت سے آدمی کی کایا بدل جاتی ہے۔ اور الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے نفرت سے کنارہ کیا اور کہا کہ بے شک میں انہی میں سے تھا، اور اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے تھا اور دل اس کا محبت کے جوش سے امڑنے لگا۔ اور اسے بنت الاخضر کی یاد آ گئی کہ فرعون کے رتھ کی دودھیا گھوڑیوں میں سے ایک گھوڑی کی مانند تھی، اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کے اور کڑیاں صنوبر کی تھیں۔ اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یاد آئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا تھا اور چھپر کٹ پر اسے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا۔ اور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کی رات کی بوندوں سے بھیگے ہیں، اور چھاتیاں ہرن کے بچوں کی مافک تڑپتی ہیں، اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی مانند ہے کہ پاس اس کے سندل کا گول پیالہ ہے۔ اور الیاسف نے بنت الاخضر کو یاد کیا اور ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کے تصور میں سرو کے دروں اور صنوبر کی کڑیوں والے گھر تک گیا۔ اس نے خالی مکان کو دیکھا اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا، جس کے لیے اس کا جی چاہتا تھا، اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے؟ اے وہ کہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، دیکھ موسم کا بھاری مہینہ گزر گیا اور پھولوں کی کیاریاں ہری بھری ہو گئیں اور قمریاں اونچی شاخوں پر پھڑپڑاتی ہیں، تو کہاں ہے اے اخضر کی بیٹی؟ اے اونچی چھت پر بچھے ہوئے چھپر کھٹ پر آرام کرنے والی، تجھے دشت میں دوڑتی ہوئی ہرنیوں اور چٹانوں کی دراروں میں چھپے ہوئے کبوتروں کی قسم، تو نیچے اتر آ اور مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ الیاسف بار بار پکارا تاں کہ اس کا جی بھر آیا اور وہ بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا۔ الیاسف بنت الاخضر کو یاد کر کے رویا، مگر اچانک اسے الیعذر کی جورو یاد آئی جو الیعذر کو بندر کی جون میں دیکھ کر روئی تھی، حتیٰ کہ اس کی ہڑکی بن گئی اور بہتے آنسوؤں میں اس کے جمیل نقش بگڑتے چلے گئے اور ہڑکی کی آواز وحشی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی جون بدل گئی۔ تب الیاسف نے خیال کیا کہ بنت الاخضر جن میں سے تھی ان میں مل گئی، اور بے شک جو جن میں سے ہے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا کہ اے الیاسف، ان سے محبت مت کر، مبادا تو ان میں سے ہو جائے۔ اور الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ اور الیاسف نے ہرن کے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کو فراموش کر دیا۔ الیاسف نے محبت سے کنارہ کیا اور اپنے ہم جنسوں کی لال بھبوکا صورتوں اور کھڑی دم کو دیکھ کر ہنسا۔ اور الیاسف کو الیعذر کی جورو یاد آئی کہ وہ اس قریے کی حسین عورتوں میں سے تھی۔ وہ تار کے درخت کی مثال تھی اور چھاتیاں اس کی انگور کے خوشوں کی مانند تھیں، اور الیعذر نے اس سے کہا تھا کہ جان لے کہ میں انگور کے خوشے توڑوں گا، اور انگور کے خوشوں والی تڑپ کر ساحل کی طرف نکل گئی۔ الیعذر اس کے پیچھے پیچھے گیا اور پھل توڑا اور تار کے درخت کو اپنے گھر لے آیا، اور اب وہ ایک اونچے کنگرے پر الیعذر کی جوئیں بین بین کر کھا رہی تھی۔ الیعذر جھرجھری لے کر کھڑا ہو گیا، اور وہ دم کھڑی کر کے اپنے میلے لجے پنجوں پر اٹھ بیٹھتی، اور الیعذر کے اگلے پیر اس کے بدرنگ بالوں والے پشت پر ٹک جاتے۔ الیاسف یہ دیکھ کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا، اور اس کے ہنسنے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اسے ساری بستی گونجتی ہوئی معلوم ہوئی، اور وہ اپنے اتنی زور سے ہنسنے پر حیران ہوا۔ مگر اچانک اسے اس شخص کا خیال آیا جو ہنستے ہنستے بندر بن گیا تھا، اور الیاسف نے اپنے تئیں کہا، اے الیاسف، تو ان پر مت ہنس، مبادا تو ہنسی کی جنس بن جائے۔ اور الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف نے ہنسی سے کنارہ کیا۔ الیاسف محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، رونے اور ہنسنے سے، ہر کیفیت سے گزر گیا، اور ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے بے تعلق ہو گیا۔ ان کا درختوں پر اچکنا، دانت پیت پیت کر کلکاریاں کرنا، کچے پکے پھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دینا، یہ سب کچھ اسے آگے کبھی ہم جنسوں پر رلاتا تھا، کبھی ہنساتا تھا، کبھی غصہ دلاتا تھا،
کہ وہ ان پر دانت پیسنے لگتا اور انہیں حقارت سے دیکھتا، اور یوں ہوا کہ انہیں لڑتے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑکا، پھر خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا، اور کسی بندر نے اسے بے تعلقی سے دیکھا اور پھر لڑائی میں جٹ گیا، اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جاتی رہی کہ اب وہ اس کے اور ہمجنسوں کے درمیان رشتہ نہیں رہے تھے، اور اس نے افسوس کیا۔ الیاسف نے افسوس کیا اپنے ہمجنسوں پر، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے کہ وہ لفظ سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہے مجھ پر بوجہ اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی برتن کی مثال رہ گیا۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا، اور الیاسف نے لفظ کی موت کا نوحہ کیا اور خاموش ہو گیا۔ الیاسف خاموش ہو گیا اور محبت اور نفرت سے، غصے اور ہمدردی سے، ہنسنے اور رونے سے درگزرا، اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو ناجنس جان کر ان سے کنارہ کر لیا اور اپنی ذات کے اندر پناہ لے لی۔ الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر ہو کر جزیرے کی مانند بن گیا، سب سے بے تعلق، گہرے پانیوں کے درمیان خشکی کا نسا نشان، اور جزیرے نے کہا کہ میں گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔ الیاسف کے اپنے تئیں آدمیت کا جزیرہ جانتا تھا، گہرے پانیوں کے خلاف مدافعت کرنے لگا۔ اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت، غصہ اور ہمدردی، غم اور خوشی اس پر یلغار نہ کریں، کہ جذبے کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے، اور الیاسف اپنے جذبات سے خوف کرنے لگا۔ پھر جب وہ پشتہ تیار کر چکا تو اسے یوں لگا کہ اس کے سینے کے اندر پتھری پڑ گئی ہے۔ اس نے فکر مند ہو کر کہا کہ اے معبود، کیا میں اندر سے بدل رہا ہوں؟ تب اس نے اپنے باہر پر نظر کی، اور اسے گمان ہونے لگا کہ وہ پتھری پھیل کر باہر آ رہی ہے، کہ اس کے اعضاء خشک، اس کی جلد بدرنگ اور اس کا لہو بے رس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے مزید اپنے آپ پر غور کیا اور اسے مزید وسوسوں نے گھیرا۔ اسے لگا کہ اس کا بدن بالوں سے ڈھکتا جا رہا ہے اور بال بدرنگ اور سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اپنے بدن سے خوف آیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوف سے وہ اپنے اندر سمٹنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ٹانگیں اور بازو مختصر اور سر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ تب اسے مزید خوف ہوا اور اعضاء اس کے خوف سے مزید سکڑنے لگے، اور اس نے سوچا کہ کیا میں بالکل معدوم ہو جاؤں گا؟ اور الیاسف نے الیاب کو یاد کیا کہ خوف سے اپنے اندر سمٹ کر وہ بندر بن گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں اندر کے خوف پر اسی طرح غلبہ پاؤں گا جس طرح میں نے باہر کے خوف پر غلبہ پایا تھا۔ اور الیاسف نے اندر کے خوف پر غلبہ پا لیا، اور اس کے سمٹے ہوئے اعضاء کھلنے اور پھیلنے لگے۔ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی انگلیاں لمبی اور بال بڑے اور کھڑے ہونے لگے، اور اس کی ہتھیلیاں اور تلوے چپٹے اور لجے ہو گئے، اور اس کے جوڑ کھلنے لگے، اور الیاسف کو گمان ہوا کہ اس کے سارے اعضاء بکھر جائیں گے۔ تب اس نے عزم کر کے اپنے دانتوں کو بھینچا اور مٹھیاں کس کر باندھی اور اپنے آپ کو اکٹھا کرنے لگا۔ الیاسف نے اپنے بدحیات اعضاء کی تاب نہ لا کر آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے اعضاء کی صورت بدلتی جا رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں نہیں رہا ہوں؟ اس خیال سے دل اس کا ڈھہنے لگا۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور چپکے سے اپنے اعضاء پر نظر کی۔ اسے ڈھارس ہوئی کہ اس کے اعضاء تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اس نے دلیری سے آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے اپنے بدن کو دیکھا اور کہا کہ بے شک میں اپنی جون میں ہوں۔ مگر اس کے بعد آپ ہی آپ اسے پھر وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے اعضاء بگڑنے لگے ہیں اور بدلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب الیاسف نے آنکھیں بند کیں تو اس کا دھیان اندر کی طرف گیا، اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنویں میں دھنستا جا رہا ہے۔ اور الیاسف نے درد کے ساتھ کہا کہ اے میرے معبود، میرے باہر بھی دوزخ ہے، میرے اندر بھی دوزخ ہے۔ اندھیرے کنویں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صورتوں نے اس کا تعاقب کیا اور گزری یادیں محاصرہ کرنے لگیں۔ الیاسف کو سبت کے دن ہم جنسوں کا مچھلیوں کا شکار کرنا یاد آیا کہ ان کے ہاتھوں مچھلیوں سے بھرا سمندر مچھلیوں سے خالی ہونے لگا تھا، اور ان کی حوث بڑھتی گئی تھی، اور انہوں نے سبت کے دن بھی مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا تھا۔ تب اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا تھا کہا کہ رب کی سوگند جس نے سمندر کو گہرے پانیوں والا بنایا ہے اور گہرے پانیوں کو مچھلیوں کا مامن ٹھہرایا ہے، سمندر تمہارے دست حوث سے پناہ مانگتا ہے، اور سبت کے دن مچھلیوں پر ظلم کرنے سے باز رہو کہ مبادا تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قرار پاؤ۔
اور علی آصف نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اور علی آصف نے کہ عقل کا پتلا تھا، سمندر سے فاصلے پر ایک گڑھا کھودا اور نالی کھود کر اسے سمندر سے ملایا، اور سبت کے دن مچھلیاں سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ گڑھے میں نکل گئیں، اور سبت کے دوسرے دن علی آصف نے اس گڑھے سے بہت سی مچھلیاں پکڑیں۔ وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا، یہ دیکھ کر یوں بولا کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا، اللہ اس سے مکر کرے گا، اور بے شک اللہ زیادہ بڑا مکر کرنے والا ہے۔ اور علی آصف یہ یاد کر کے پچھتایا اور وسوسہ کیا کہ کیا وہ مکر میں گر گیا ہے۔ اس گھڑی اسے اپنی پوری بستی ایک مکر نظر آئی۔ تب وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑایا کہ پیدا کرنے والے، تو نے مجھے ایسا پیدا کیا جیسا پیدا کرنے کا حق ہے۔ تو نے مجھے بہترین کینڈے پر خلق کیا اور اپنی مثال پر بنایا، پس اے پیدا کرنے والے، کیا تو اب مجھ سے مکر کرے گا اور مجھے ذلیل بندر کے اسلوب پر ڈھالے گا؟ اور علی آصف اپنے حال پر رویا۔ اس کے بنائے ہوئے پشتے میں دراڑ پڑ گئی تھی اور سمندر کا پانی جزیرے میں آ رہا تھا۔ علی آصف اپنے حال پر رویا اور بندروں سے بھری بستی سے منہ موڑ کر جنگل کی سمت نکل گیا کہ اب بستی اسے جنگل سے زیادہ وحشت بھری نظر آتی تھی، اور دیواروں اور چھتوں والا گھر اس کے لیے لفظ کی طرح معنی کھو بیٹھا تھا۔ رات اس نے درخت کی ٹہنیوں میں چھپ کر بسر کی۔ جب صبح کو وہ جاگا تو اس کا سارا بدن دکھتا تھا اور ریڑھ کی ہڈی درد کرتی تھی۔ اس نے اپنے بگڑے اعضاء پر نظر کی کہ اس وقت کوئی زیادہ بگڑے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سوچا، کیا میں ہی ہوں؟ اور اس آن اسے خیال آیا کہ کاش بستی میں کوئی ایک انسان ہوتا کہ اسے بتا سکتا کہ وہ کس جون میں ہے۔ اور یہ خیال آنے پر اس نے اپنے تئیں سوال کیا کہ کیا آدمی بنے رہنے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ہو؟ پھر اس نے خود ہی جواب دیا کہ بے شک آدم اپنے تئیں ادھورا ہے کہ آدمی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جن میں سے ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس نے یہ سوچا تو روح اس کی اندھوں سے بھر گئی اور پکارا کہ اے بنت الاخضر، تو کہاں ہے کہ تجھ بن میں ادھورا ہوں۔ اس آن علی آصف کو ہرن کے تڑپتے بچوں اور گندم کی ڈھیری اور سندل کے گول پیالے کی یاد بے طرح آئی۔ جزیرے میں سمندر کا پانی امڈا ہوا چلا آ رہا تھا، اور علی آصف نے در سے صدا کی کہ اے بنت الاخضر، اے وہ جس کے لیے میرا جی چاہتا ہے، تجھے میں اونچی چھت پر، بچھے ہوئے چپر کھٹ پر، اور بڑے درختوں کی گھنی شاخوں میں اور بلند برجوں میں ڈھونڈوں گا۔ تجھے سرپٹ دوڑتی دودھیا گھوڑیوں کی قسم ہے تجھے کبوتریوں کی جب وہ بلندیوں میں پرواز کریں، قسم ہے تجھے رات کی جب وہ بھیگ جائے، قسم ہے تجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ بدن میں اترنے لگے، قسم تجھے اندھیرے کی اور نیند کی اور پلکوں کی جب وہ نیند سے بوجھل ہو جائیں، تو مجھ سے آن مل کہ تیرے لیے میرا جی چاہتا ہے۔ اور جب اس نے یہ صدا کی تو بہت سے لفظ آپس میں گڑبڑ ہو گئے، جیسے زنجیر الجھ گئی ہو، جیسے لفظ مٹ رہے ہوں، جیسے اس کی آواز بدل رہی ہو۔ اور علی آصف نے اب اپنی بدلتی آواز پہ غور کیا اور ابن زبلون اور الیاب کو یاد کیا کہ کیوں کر ان کی آوازیں بگڑتی چلی گئی تھیں۔ علی آصف اپنی بدلی ہوئی آواز کا تصور کر کے ڈرا اور سوچا کہ اے معبود، کیا میں بدل گیا ہوں؟ اور اس وقت اسے یہ نرالا خیال سوچا کہ کاش کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اس کے ذریعے وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا، مگر یہ خیال اسے بہت انہونا نظر آیا، اور اس نے درد سے کہا کہ اے معبود، میں کیسے جانوں کہ میں نہیں بدلا ہوں؟ علی آصف نے پہلے بستی کو جانے کا خیال کیا، مگر خود ہی اس خیال سے خائف ہو گیا، اور علی آصف کو بستی کے خالی اور اونچے گھروں سے خفقان ہونے لگا تھا، اور جنگل کے اونچے درخت رہ کر اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ علی آصف بستی واپس جانے کے خیال سے خائف چلتے چلتے جنگل میں دور نکل گیا۔ بہت دور جا کر اسے ایک جھیل نظر آئی کہ پانی اس کا ٹھہرا ہوا تھا۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس نے پانی پیا، جی ٹھنڈا کیا۔ اسی اثنا میں وہ موتی ایسے پانی کو تکتے تکتے چونکا، یہ میں ہوں؟ اسے پانی میں اپنی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی، اور علی آصف کی چیخ نے آ لیا، اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ علی آصف کی چیخ نے آ لیا تھا، اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا تھا۔ وہ یوں بھاگا جاتا تھا جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے، اور کمر اس کی درد کرنے لگی۔ پر وہ بھاگتا رہا، اور کمر کا درد بڑھتا گیا، اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں۔ علی آصف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دیں، اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ پیروں کے بل تیر کے مافی